آپ سب نے عبدالحمید صاحب کے بارے میں گفتگو فرمائی. میں بارش کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. عبدالحمید صاحب، ہم کہتے ہیں کہ شاہ سعید علیہ الرحمہ نے فقہ الاحوت کے اندر ماں باپ کے لیے وصیت یا یہ نصیحت، یہ حکم دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انبیاء اوصیاء کے ناموں سے مشتق ناموں کو رکھا کریں. یقیناً جب کوئی بھی اولاد دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل کرتا ہے، مرتبہ حاصل کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ کے والد بزرگوار بھی یقیناً وہ آپ محترم فرماتے ہیں معاشرے کے ایک اچھے انسانوں میں سے، اچھے لوگوں میں سے تھے کہ آپ کے لیے ایک ایسا نام منتخب کیا اور آپ کا نام عبدالحمید رکھا. میں نے اکثر دیکھا ہے، نوری صاحب کے حوالے سے بھی جب میں بات کر رہا تھا تو اس کے اندر جو ایک ایکسیلنس تھا، ان کی شخصیت میں آپ کو یہ نمایاں نظر آتا تھا. اور عبدالحمید صاحب کے نام کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے سارے عربی پڑھنے والے، سارے مدرسے کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور باقی لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ ہا اور میم دال کے مادے سے مشتق ہے، اور حمد آپ اللہ کی تعریف کے لیے استعمال کرتا ہے. اور یہ خدا کے صفاتی ناموں میں سے عظیم نام ہے حمید. ایسا تعریف کی جس میں کوئی ڈسکنٹینویشن نہ آئے، جس کے لیے کوئی ازل نہیں ہے، جس کے لیے کوئی ابد نہیں ہے، جس کے لیے کوئی انتہا نہ ہو، مسلسل جس کی تعریف کی جائے، یہ ہے حمید. ان کی زندگی میں بھی تھا، اور آپ دیکھیں اس کے ریفلیکشن کو میں نے ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلسل دیکھا اور مسلسل سنا. تو لہٰذا یہ ایک سبق ہے کہ ہم اگر والدین کے لیے، ان کے لیے جو نصیحت شاہ سعید نے فرمایا ہے کہ اچھے ناموں سے ہمیں اپنے لوگوں کے لیے انتخاب کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ موت ہے، وہ آپ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے. یہ موت سب سے پہلے انسان سے اس کی شناخت کو چھین دیتا ہے. جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ مرتضیٰ، عبدالحمید، نبی، جعفر نہیں رہتا، پھر وہ میت بن جاتا ہے، پھر وہ جنازہ بن جاتا ہے. اس کے لیے قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے یہ دستک دیا، آپ کو یہ تذکر دیا. لیکن دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس میں کل نفس کہا اللہ نے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں موت کا ذائقہ تو چکنا ہے، پھر اس کے بعد ہونا کیا ہے؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ. تمہارا جو اجر ہے، جو تم نے کیا ہے، وہ پھر اللہ تجھے دے گا، اور ایسے دے گا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی ایک ذرے کا حساب کتاب کوئی ایسا نہیں ہو بیلنس شیٹ کے اندر کوئی غلطی ہوگی. آج 0.0001% کا بھی معاملہ ہوگا نا، اچھے کا برا کو آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس کی کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے ہوں گے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچ گیا فقط فاز، صرف وہی کامیاب ہے. جس نے بلڈنگ بنایا، جس نے پیسے جمع کیا، جس نے اولاد پیدا کیا، نہیں. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو آگ سے بچایا، فقط فاز، ہی از دی سکسیسفل ون. یہ قرآن نے ٹھپا لگایا. اور پھر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جس میں تم بڑی شان و شان ہے، آپ گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں، آپ بینک بیلنس ڈھونڈ رہے ہیں، آپ نام و نمود ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ یہ کیا ہے، وٹ از دس ورلڈلی لائف الا متاع الغرور، یہ سوائے ایک دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. لہٰذا ہم جس سلسلے میں آتے ہیں، ہم ولایت کی باتیں کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کیونکہ ولایت کا جو سردار فرماتے ہیں غری دنیا کو 3 دفعہ مولا نے طلاق دیا، اور ہم دنیا سے 300 دفعہ نکاح کرتے ہیں دن میں. پھر آپ کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ نے اوپر رکھ دیا اور آپ نام گن کے لے رہا ہے، ہر صبح آپ گن لیں، لیکن اس کی ایگزیکیوشن، اس کے پریکٹیکل ہمارے چہروں سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے نظر نہیں آتا. پر اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ ہیں. حمید صاحب کی میں اگر خصوصیات، صفات کو بیان کروں، حمید صاحب کے ساتھ میں انجمن میں بطور صدر تقریباً 10 سال میں نے کام کیا، اس کے علاوہ بھی انٹریکشن رہی ہے، اور وہ ایک کمپلیٹ مشنری پرسن ہے. مشنری پرسن وہ ہوتا ہے جو ذات کے لیے کچھ نہ کرتا. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں جو تنظیم میں لوگ آ رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے لیے کرنا ہے نا کہ میں نے نام نکالنا ہے، یو آر ناٹ فٹ فار دی مشنری پرسن. آپ کوئی اور کام ڈھونڈ لیں،
جس کے اندر آپ کا نام آئے، آپ کو سرخی آئے، آپ کی لوگ تعریف کر لیں، لوگ آپ کے لیے جھکیں، وہ آدمی اگر یہاں ابھی بھی کسی کو آنے کا ارادہ ہے، اگر آپ نے یہ لے کے آنا ہے نا، تو وہ مشن کے لیے زہریلا آدمی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ پرسنل آبجیکٹو کے ساتھ آئے گا۔ وہ بولیں گے وٹ از اٹ ان فار می، میرے لیے اس کے اندر کیا ہے، تم دنیا میں چلے جاؤ۔ پھر اس کے لیے مذہبی پلیٹ فارم بالکل نامناسب پلیٹ فارم ہے۔ اور حمید صاحب ایک ایسے آدمی تھے جو ایک ٹرسٹ وردی تھا، آپ اس کے اوپر، اب دنیا میں وہی آدمی سب سے بڑا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکیں۔ تو ہم اس کی اس ڈیفیشنسی کو آپ فیل کریں گے، ایسے ہی فیل کریں گے۔ دیکھیں جیسے آپ کے ہاتھ سے یہ موبائل چلا جائے، یہ سب سے بہترین مثال ہوگی، آپ کو نیند نہیں آئے گا۔ وائی فائی بند ہو جائے تو کیا حالت ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہے۔ اب ایک ٹرسٹ وردی آدمی میرے پاس تھا اس کے جانے کے بعد، پھر مولا نے بھی فرمایا، مولا نے کیا فرمایا، مولا نے فرمایا تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو، تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ جو لوگ تجھ سے مل سکیں وہ تم سے ملنے پر فخر محسوس کر لیں، اور جو تم سے نہیں مل سکتے ہیں وہ تم سے ملنے کی خواہش رکھیں۔ تو حمید صاحب کے اگر ہم حوالے سے بات کر لیں، وہ ایسے لوگوں میں سے تھے، اور وہ ایسے لوگوں میں مولا کے جو قول ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ مولا نے فرمایا جب دنیا سے چلے جاؤ، ایسی زندگی دنیا میں نہ گزارنا کہ صرف تم پر تمہارے گھر والے روئیں۔ جب حمید صاحب دنیا سے چلے گئے تو ہم یہاں آئے تو ان کے دوستوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے ایون نہ چاہنے والوں کی آنکھوں کے اندر بھی میں نے آنسو دیکھا ہے۔ تو یہ یقیناً کہ جو فقط فاز کی علامت ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہوا اگر دنیا نے اس کے اندر کوئی ارن کیا ہے۔ جانے والا ظاہر بات چلا جاتا ہے، یہ موت کی تذکر سے یہ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی ایک بے حقیقت زندگی ہے، اس سے ہمیں تذکر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات، یقیناً بہت اچھی باتیں ہمارے نور صاحب نے یا پھر کچھ الفاظ باتیں میں نے حیدر صاحب کی سنی ہے، تو وہ سارے جو کمنٹس ان تک پہنچے ہیں، اور ہمارے لیے جو کرنے کی چیز ہے، ہم کرتے کیا ہے کہ ہم صرف ایسی ایک قوم ہے جو مردہ پرست قوم ہے، ہم مرنے کے بعد تعریف کرتے ہیں، ہم مرنے کے بعد کندھا دینے آتا ہے۔ کاش اگر اس انسان کو اگر زندگی میں کندھا دیا ہوتا نا، تو شاید ہم میں سے ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ کی، وہ ابھی سانس لے رہے ہیں، وہ زندہ ہے، اس کو ابھی کندھا دینا چاہیے۔ ہم کندھا ابھی نہیں دیتے ہیں۔ ہم جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، پھر پوری ایک جمع غفیر اس کو کندھا دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہ نہ کریں۔ ہمارے ہاں ابھی بھی حمید صاحب جیسے اور لوگ موجود ہیں، اور بندے موجود ہیں، ان کو آج ریکگنائز کر لیں، ان کی تعریف آج کر لیں۔ ٹھیک ہے، وہ نے بہت اچھا فرمایا کہ یہ ہم روایت ہمارا قائم نہیں تھا، ہم یہ تعزیتی ریفرنس نہیں کرتے تھے۔ میری اس بات کو، اس تعزیتی ریفرنس کو خراب کہنے کا نہیں ہے، یہ تعزیتی ریفرنس بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہے، آپ اس کو کریں۔ بٹ ہمیں جو لوگ ہمارے درمیان آج زندہ ہے، جو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کو تھینک یو کہنے میں، ان کی تعریف کرنے میں، ان کے زندگی میں ان کی ریکگنائزیشن کرنے کے اندر ملنا کوئی ایسی ہمارا ہچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یقیناً ہم اللہ سے اس بات کے لیے پر امید ہے کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ آپ کا جو خاص طور پر ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک کارکن کے لیے اپنا مقصد، اپنا ٹارگٹ کلیئر۔ میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا، حمید صاحب کے پاس 3 باتیں اس کو کلیئر تھا کہ آغا صاحب یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ جانتے تھے۔ تو پھر ایسا آدمی مشن کے لیے، ایسا آدمی بہت فروٹفل ہوتا ہے جس کے دماغ میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کی کنفیوژن دور کرنے میں اپنا گلا خشک ہوتا رہتا ہے، تو لیکن ان کا تعلق اس انسانوں کی، اس مشنری جو ہے نا لوگوں کی کیٹیگری سے تھا، جو بالکل اپنا ویژن کلیئر تھا، اپنا مقصد کلیئر تھا، جتنی ان کی تھی اس کے اندر وہ رہتے تھے۔ تو ہم ایسی ہی مطلب دعا کرتے ہیں کہ ان کا بچہ ہے، مجتبیٰ ہے، اللہ ان کو بھی اس کار خیر میں، اس چیزوں کے اندر جو ہے نا کام لینے کی، وہ
نصیحت فرمایا کہ واقعی ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے سب سے بہتر، ہم سب سے زیادہ ان کی اولاد ہی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے، ایک تھوڑا سا 2 منٹ میں واقعہ تھا، ایک صاحب دنیا سے چلے گئے تو ان کی تھی زوجہ بہت اچھی، مطلب اپنا چاہنے والی تھی، وہ ہر جمعرات کو کوئی نہ کوئی بنا کے ان کے قبر پہ بیچتے رہتے تھے۔ تو ایک رات ان کو خواب میں یہ آیا کہ جو تم نے آج بھیجا تھا بہت اچھا تھا، مجھ تک پہنچا تو میں نے کھا لیا اور بہت خوش تھے۔ تو انہوں نے اپنے 2 بچوں کو بولا کہ یہ جو کل میں نے چیزیں بنائی تھی اس کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ تو اس نے بولا بھئی آپ ہر جمعرات کو بولتے ہیں میں لے جا کے قبر پہ لوگوں کو تقسیم کر کے آتا تھا، تو آج تو یہی کیا تھا؟ ہاں جی بالکل میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ان کے ماں کو یقین نہیں آیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے بچوں سے پوچھا، پھر جو نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹا، لالچ دیا، بتاؤ ریئل ہوا کیا تھا؟ تو گھر ان کا بہت اچھا نہیں تھا، تو بچوں نے اس دن کیا کیا، وہ جو صدقہ خیرات وہاں بیچنے تھے وہ بچوں نے خود کھا لیا تھا، ادھر لے جا کے بانٹا نہیں تھا، خود کھا لیا تھا۔ تو وہ جو چیز آپ کرتے ہیں نا، ان کے اپنے بچوں نے کھایا تو اس وقت اس کو خواب میں آیا جو تم نے آج میرے لیے بھیجا تھا وہ سب سے اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ تو یقیناً جو روح کے لیے جو دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ان کے وارثین کر لیں، یقیناً وارثین اس سینس میں خوش قسمت وارثین ہے کہ ایک پوری قوم موجود ہے، اس کے علاوہ قوم سے باہر لوگ موجود ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، مغفرت کر رہے ہیں۔ میں انہی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عبدالحمید صاحب کی جو ہے نا روح کو اللہ تعالیٰ جنت المأویٰ میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کی گناہوں کو اللہ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔